میں نے سنا ہے کہ جس شخص کو زیادہ بیٹے ہو جاتے ہیں وہ ان کے نام سے LIC کھلتے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے میں ان کی شادی نہیں کر سکتا، تو وہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، جائز ہے، تو اس کا آپ خلاصہ دیجیے۔ میں سوال کیا کہ جن لوگوں کو بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے بولتے ہیں کہ ان کی شادی ہم نہیں کر پائیں گے، لہٰذا وہ اس طرح سے وہ LIC وہ نکال لیتے ہیں، اور کسی عالم نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے، تو دیکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچیوں کی شادی میں پیسہ لگتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کی کہ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا۔ تو میں حقیقت سے ہٹ کر بات بھی نہیں کروں گا کہ لگتا ہی نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں، میں حقیقت سے ہٹ کر، لیکن میں حقیقت پر میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ شریعتاً تو پیسہ لگتا نہیں ہے، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ان کی شادی میں پیسہ لگتا ہے، اس کے بغیر آج کل نوجوان راضی نہیں شادی کرنے، چونکہ ہمارے نوجوان جو خوام تھے کمانے والے بھکاری بن چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو چاہیے، تو بیٹیوں سے وہ لینے والے ظاہر سی بات ہے وہ باپ مجبور ہے، ٹھیک، تو اب مجبوری سے وہ ڈر جاتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے یاد رکھیے بیٹیوں کو باپ کمزوری کیوں سمجھتا ہے اپنی، میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ کل مجھے حال ہی میں میرے ساتھ ایک واقعہ اور بڑا مجھے عجیب لگا اس واقعے کو سن کر، کہ ایک صاحب تھے، وہ دو لوگ بات کر رہے تھے، میرے سے کوئی ڈائریکٹ کسی نے بات نہیں کی، آپس میں کر رہے تھے، سن کے تعجب ہوا، ایک شخص آیا اور آ کر جو ہے میرے ساتھ میرا لڑکا تھا، تو کہا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا خوبصورت بچہ ہے، وہ تعریف کرنا، میں نے کہا ماشاءاللہ، اور وہ رو رہا تھا، اس کو سمجھانے لگا ہوں، تو اس کے بعد ایک دوسرے صاحب میری سے بات ختم ادھر چلا گیا ہوں، دوسرے نے کہا رہے بولے تیرے بھی تو بچے ہیں نا، بولے 4 بچیاں ہیں، بولے میرے کو 4 لڑکیاں ہیں میرے کو، تو اس میں نہیں 4 نہیں چاہتے کو 5 تھے نا، بولے ایک مر گئی نا، بولے تو بولے کیسے کیا وہ تیسرے نمبر والی مر گئی، بولے بیمار تھی، بولے وہ مر گئی، بولے اچھا وہ مر گئی، بولے تو پھر آپ 4 ہیں نا، ہاں آپ 4 ہیں، بولے اس لیے میں نے 4 بولا، بولے تیرے کو، وہ بولنے لگا رہے میرے کو بتایا بھی نہیں یار، تو اتنے میرے ساتھ رہتا کہ تیری ایک لڑکی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو پیدا ہوئی تھی وہ کیا، بولے نہیں پیدا نہیں، بولے وہ تیسرے نمبر کی، بولے اور کچھ تو بھی اس کو فالٹ آ گیا تھا، بولے دماغ میں اس کے، مر گئی، بولے بھائی جی، بولے ختم ہو گیا، بولے تو مجھے امیزنگ لگنے لگا کہ اس نے جتنی اہمیت میرے لڑکے کو دی، اپنے بچیوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے میرا لڑکا تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہو رہا، لیکن لڑکوں کی جو اہمیت بنی ہوئی ہے ذہن میں لوگوں کی، اور لڑکیوں کا جو ارے یار مصیبت آ گئی ہے، تو وہ ذہنیت سب سے پہلے ہوگی۔ آپ سامنے یہ خاموخواہ کہا کیا، جو 3 لڑکیوں کو اور جو 2 لڑکیوں کو ہے نا، یا 3 بہنوں کو اور 2 بہنوں کو پالے، ان کی کفالت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو تربیت دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت پھکڑ چاہتے ہو تم؟ LIC کو دینا چاہتے ہو جنت؟ ہاں LIC کو دینا چاہتے ہو اپنی جنت؟ اسی کا تو اجر ہے تمہارا، تو محنت کرو، کوشش کرو، اللہ ان کے نصیب سے رزق دیں گا تم کو۔ اگر ان کی شادیاں مال سے ہونے والی ہے اور یہ مجبوری آج کے سماج کی، تو اللہ وہ بھی دیں گا تم کو، دیکھو تو صحیح۔ لیکن ہم نے کیا کہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا، رزق ہم دیتے نا، ہم بناتے اپنا رزق۔ اب رزق چونکہ میں بناتا ہوں تو میرے پاس تو ریسورسز کم ہے رزق کے، تو لہٰذا مجھے ڈھونڈنا ہے رزق کے، تو اب جاؤ LIC کی طرف۔ اور پتہ نہیں علماء نے کیسی اس کی اجازت دے دی، تعجب ہے۔ اور میں بھی ایک مفتی صاحب کو جانتا ہوں، بیچاروں نے ایک بار اکیلے میں بہرحال، یہ پبلک میں تو نہیں کہتے تھے، کسی نے کہا کیا فائنینس پہ گاڑی لینا جائز ہے؟ اب شاید انہوں نے لے رکھی ہوں گی تو اللہ ان پر رحم کرے، تو کہا اگر فائنینس میں ہم گاڑیاں نہیں لیں گے تو انڈیا کی اکانومی کیسا بڑھیں گے؟ میں نے کہا بڑی فکر ہے تیرے کو اکانومسٹ کو، احترام اپنی جگہ، لیکن تجھے بڑی فکر ہے جس چیز کے تعلق سے اللہ نے اعلان جنگ کیا، مشرک کے خلاف اعلان جنگ نہیں، سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور تم بولتے ہو کنٹری کی اکانومی بڑھانے کے لیے سود لو، تم بڑھاوا دیتے ہو لوگوں کو سود کی طرف۔ سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، معلوم آپ؟ آج دنیا کی بدحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ صرف سود ہے، معلوم؟ صرف سود ہے سب سے بڑی وجہ بدحالی کی آج، اور اتنے انسان جو مارے جا رہے ہیں صرف سود کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں سود ہوتا ہے وہاں جنگ اور خون ریزیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ نہیں ہوں گی تو سود پہ پیسہ لیں گے کون اور دیں گا کون؟ جنگ ہوں گی تو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں، جو لوگ دینے والے بیٹھے ہیں، جنگیں کراؤ، ہتھیار بیچو، وہ پیسہ کریں گے۔ آپ سن کے زمانے یہودی کیا کرتے تھے؟ 2 ہی تجارتیں تھی، کھجور کے باغات بھی تھے ان کے، لیکن اصل 2 تجارت تھی، ایک سود پر پیسہ دینا اور دوسرا سب سے اچھے ہتھیار بنانا۔ اوس اور خزرج کو لڑایا، ہتھیار بھی دونوں کو سپلائی کرتے تھے، سود پر پیسہ بھی دونوں کو دیتے تھے، اندازہ لگائی سود یہ ہے، سمجھ رہے نہیں ہو سود کے نظام کو؟ تو دے دیا آپ نے یاد کہ بھائی تیری بچیاں جاؤ تم کر لو LIC نکالو۔ LIC کیا ہے؟ یہ سود ہے، آپ کو جو 10 سال بعد اتنا مل رہا اتنا مل رہا، اور سود کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہے، معلوم آپ کو ملتا نہیں کچھ بھی۔ امریکہ میں یہ سب پالیسیاں میچور ہونے کا ٹائم تو تھا جو یہ غبارہ پھوٹا پورا، کسی نے 20 سال پہلے جاب کو لگا تھا نوجوان گورنمنٹ جاب پر، تو وہ پیسہ کاٹتا تھا اپنے اس کے اندر سے، کتنا کاٹ رہا ہے؟ $500 پر منتھ، کتنا ملیں گا 20 سال بعد؟ 50 لاکھ، $5 ملین انویسٹ کیا تھا، 5 ملین آتے آتے اکنامی پوری گئی، بیل آؤٹ ہو رہی ہے اب۔
ہے نا. وہ بیچارے جنہوں نے پورا سرمایہ اپنا لگا دیا تھا انشورنس میں اور اس میں کہ ان سے ہم کو آخر وقت میں پالیسیز کا ریٹرن ملیں گا. آج بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہو بوڑھے لوگ جنہوں نے پوری زندگی اپنا پیسہ لگا دیا گورنمنٹ کے پیچھے. اوباما گورنمنٹ بول رہی ہے ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے, ہم خود 1000 بلین لے کے بیل آؤٹ کر رہے ہیں, ایک کمپنی بیل آؤٹ, یہ کمپنی بیل آؤٹ, ہے نا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو, لیکن ہم ہی تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جہاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے. یہ بھی ایک نیا وہ ہے کہ بچیاں بہت ہو گئے تم کو, لہٰذا بوجھ بہت زیادہ ہے, یہ تم نہیں کر پاؤ گے. دیکھیے رزق دینے والا اللہ ہے, اگر اس نے اولاد دی ہے آپ محنت کیجئے اور آپ کوشش کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نصیب سے, اگر وہ غلط بھی ہے دینا, لیکن کیا کریں گے, مجبوریاں دینا. آج کل شادی نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو کروا دیں گا اس کا انتظام انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور پھر جنت اسی لیے تو کہا گیا 1 معاف کرنا 3 اور 2 بیٹیوں کا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو انشاءاللہ آپ 1 کے لیے بھی جنت کہتے. اور حدیث میں الفاظ کیا, جو 3 لڑکے یا اپنی بہنوں کی, لڑکی یا اپنی بہنوں کی کفالت کریں, پالے اور پرورش کرے اور نکاح کرے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوں گا پڑوسی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2 کے لیے کیا ہے, تو کہا 2 کے لیے بھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ سے 1 کے بارے میں پوچھا جاتا نا تو آپ یہی جواب دیتے تھے. تو پھر وہ LIC لے جائیں گی جنت. کیوں دینا چاہ رہے ہو, کرو کوشش اپنے بچیوں کے لیے. لڑکے ہوتے تو ایسے ہی کرتے ہو, لڑکوں کو کیا پڑھاؤں گا LIC نکال لو. لڑکیوں کو حقیر سمجھ کے کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ حقارت کی پہلے ذہنیت آپ چھوڑیں اور دنیا کی جو فطرت ہے اس فطرت کو تو باقی رکھو. یہ بھی شرم کی بات ہے. دنیا کی فطرت کیا ہے, چلو مجھے بولو, مرغیاں ہونا, مرغے ہونا, مرغیاں انڈے ملیں گے. بکرے ہونا, بکریاں ہونا, بکریاں. گائے ہونا, بیل ہونا, گائے. ہیلے ہونا, بھینسیں ہونا, بھینسیں, ہے نا. بھینس دودھ دیں گی, بچے دیں گی, ہے نا. وہ کلگا تو ایک ہی رہتا بندھا ہوا, وہ ہونا بھی نہیں زیادہ, اپنے کو باندھ کے رکھ دو اس کو, ایک ہی ہے نا. بیل ایک ہی رہتا, لیکن کیا چاہیے آپ کو, بھینسیں چاہیے, بکریاں چاہیے. بکری ہونا, بکری تو بکریاں ہونا, مرغیاں ہونا, ہے نا. مرغوں سے نہیں, مرغا ایک رہتا ہے اور کئی مرغیاں رہتے ہیں نا, ایسی ہے نا. تو میرا یہی سوال ہے, یہ فطرت کو باقی ہے, لڑکے چاہیے, لڑکیاں. فطرت تو یہ ہے نا, دنیا میں ہر چیز میں فیمیل کی طرف ہمارا رغبت ہے. کیسی عجیب بات ہے نا. تو یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ, اور اس میں افسوس اس پر بھی ہے کہ عورتیں خود شامل ہیں. خود عورت کی پیدائش کو کوستی ہے, ساس کوس رہی ہے اپنی بہو کو, خود عورت کی پیدائش کو کوس رہی. کتنی عجیب بات ہے نا. ہم جنس لوگوں میں کیا ہوتا, ذرا تعلقات تھوڑے زیادہ رہتے ہیں نا. مرد ہے تو بولیں گے مرد کو سپورٹ کریں, ایسا ہوتا نہیں. مرد عورت آگے تو اس کو ہی سپورٹ کرتا بہرحال. لیکن عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. ہم جنس کی جو فطرت ہے, تو ہم جنس ہو کر وہ ساز بھی عورت ہے اور اپنی پوتی کی پیدائش پر بہو کو برا بولتی. افسوسناک سچویشن ہے یہ, تو بہت بری سچویشن ہے اس امت کی. تو اس چیز کو سمجھیے, کم از کم عورت کے ڈیفینس میں کھڑی ہوا کر کیا رہی, پوتی آئی نا, ہاں مطلب اس کی جینس آئی, ہے نا. اور پھر انسان چاہتا ہے نا, اور دیکھیے دنیا میں محبت بھی عورتیں زیادہ کرتی. دادی کا پیار ہونا, نانی کا دلار ہونا, ہے نا, ہونا نہیں ہونا, ماں کا پیار ہونا, ہے نا. اس کے بعد بیوی کی محبت چاہیے, ہے نا, یہ سب ہے نا. بیٹیوں کی الفت چاہیے جو اپنے باپ سے, اس کی خدمت چاہیے. لیکن پیدا نہیں ہونا یہ سب نے. یہ تو دادی بنیں گی, یہی نانی بنیں گی, یہی بیوی بنیں گی, یہی بیٹی بنیں گی نا کسی کی, ہے نا. پھوپھیاں چاہیے آپ کو. رشتہ ہو رہا تو پھپھو نہیں آیا ابھی تک تو رشتہ نہیں ہو سکتا. خالہ بغیر کام نہیں ہو. پھر خالہ کا مقام تھوڑا پھپھو سے کم اسی اعتبار سے آتا, حالانکہ شریعت میں وہ ماں کے برابر, لیکن چونکہ باپ کی نسبت ہے نا خالہ پھپھو سے, پھپھو نہیں آیا تو پھر پھپھو کا پیار چاہیے. تو پھپھو نہیں چاہیے, لیکن یہ بچی پیدا ہوں گی تو کل کسی کی پھوپھی بنیں گی, کسی کی چاچی بنیں گی, کسی کی مامی بنیں گی, کسی کی خالہ بنیں گی, کسی کی دادی. تو محبت تو پوری عورتوں کی چاہیے مرد کو زندگی میں, لیکن پیدائش پہ اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے اس کی. بڑی عجیب بات ہے, بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ ذہنیت کو نکال دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رہا اس کا انشورنس یا وہ کرانا پالیسی, بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اور